بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات. عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 73 آیت نمبر 43 سورہ یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر ساتھیوں کی خواب کی تعبیر بیان کرنے کے بعد اور بیان توحید کے بعد اب یہ مقام نمبر 6 کا ذکر ہے کہ حضرت یوسف کی رہائی کا سبب اور ذریعہ اور بادشاہ کی خواب اور اس خواب کی یوسف نے تعبیر جو بتائی اور پھر تعبیر کے بعد اس کی تدبیر جو بتائی اس کا تذکرہ ہے۔ گویا کہ یہ خواب بادشاہ کی خواب اور اس خواب کی تعبیر اور پھر اس کی تدبیر، یعنی اس کی طریقہ کار کیسے اس خواب کی تعبیر کے اوپر عمل کیا جائے گا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا ایک ذریعہ اور سبب اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے۔ اور گویا کہ حضرت یوسف کی رہائی ایک عزت والے طریقے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی اور بادشاہ کو خواب آیا، تو گویا کہ رہائی کا باعزت طریقے سے حضرت یوسف رہا ہوئے۔ اسی درمیان میں بادشاہ کو خواب یہ آیا کہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں نے 7 گائے دیکھی ہے جو کہ موٹی ہے، فربا ہے، اور 7 گائے ایسی ہے جو کہ لاغر اور دبلی پتلی ہیں۔ اسی طرح وہ 7 جو گائے ہے دبلی پتلی وہ موٹی گایوں کو کھا جاتی ہے، اور 7 بالی ہیں جو خوشے ہیں سبز، اور دوسرے 7 جو ہے نا وہ خشک ہیں، تو وہ خشک سبز بالیوں کے اوپر لپٹے ہوئے اور وہ بھی ان کو خشک کر رہے ہیں۔ اہل دربار سے اس خواب کی تعبیر جب پوچھی تو انہوں نے کہا، 2 جواب دیے۔ ایک تو کہا کہ یہ خیالات ہیں اور یہ پرگندہ باتیں ہیں، ہم صحیح خواب ہوتی تو ہم تعبیر بتاتے۔ دوسرا جواب انہوں نے یہ دیا کہ ہم چونکہ اہل دربار والے ہیں، اہل وزارت اور حکومت والے لوگ ہیں، ہمیں خوابوں کی تعبیر کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ شخص جس کو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر جیل میں بتائی تھی اور جو رہا ہو چکا تھا ساقی، اس کو حضرت یوسف یاد آئے اور اس نے بادشاہ سے اجازت مانگی اور بادشاہ نے اس کو اجازت دی اور وہ جیل گیا اور جا کر یوسف سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت نے تعبیر بھی بتائی اور تدبیر بھی بتائی، اور ساتھ اس کے اندر وہ چیزیں واپس آ کر اس نے بادشاہ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا۔ تو انہی باتوں کا تذکرہ ہے اس مقام نمبر 6 کے اندر۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، انی ارا، بے شک میں دیکھتا ہوں، یعنی خواب کے اندر، 7 بقرات، 7 گائے، سمان موٹی، فربا، سمان جمع سمین مانا موٹی فربا، یا کلہن کھاتی ان کو، 7 7 عجاف لاغر کمزور دبلی پتلی، و7 اور دیکھتا ہوں، یعنی انی ارا، اور بے شک میں دیکھتا ہوں، 7 سنبلات، 7 بالیاں، 7 خوشے گندم کے یا کسی چیز کے ہوں گے، خضر سبز، و اخر یابسات، اور کچھ اور بھی ہے، یابسات مانا خشک، وہ خشک جو ہے وہ ان سبز کے اوپر لپٹے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الملأ، اے دربار والو، ملا مانا اس کے وزراء، دربار، علماء، افتونی مجھے فتویٰ دے دو، مانا مجھے بتاؤ، فی رؤیا، یا میری خواب کے بارے میں تعبیر بتاؤ، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر بتانے والے ہو، دینے والے ہو۔ رؤیا یعنی خواب، جو انسان کو نیند میں خواب آتی ہے، تعبرون مانا اس کی تعبیر نکالنے والے ہو، تو مجھے بتا دو۔ قالو، کہنے لگے، اضغاث احلام، یہ پرگندہ خیال ہے، ویسے خیالات ہے، خواب نہیں۔ اضغاث جمع ہے زغثن کی، زغثن لکڑیوں کی گٹھڑی کو کہا جاتا ہے جس میں مختلف تنکے اور چھوٹی لکڑیاں جمع کی جاتی ہے اور رسی کے ساتھ باندھ دی جاتی ہے۔ گویا کہ اس میں کچھ خواب صحیح ہے اور کچھ خیالات ہے اور کچھ باتیں، یعنی یہ گڑبڑ باتیں ہیں، کچھ صحیح خواب بھی نہیں ہے اور بالکل محض خیال بھی نہیں ہے، تو مطلب مختلف ہے، یہ مطلب ہے۔ احلام جمع، احلام مانا خواب کو کہا جاتا ہے، مختلف یہ قسم کے گڑبڑ خیالات ہیں۔ وما نحن، تو پہلا جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ خواب نہیں، یہ خیالات ہے۔ دوسرا جواب، وما نحن بتاویل الاحلام، اور اس طرح کی خواب یعنی جس میں خیالات شامل ہو، الاحلام پر الف لام عاد خارجی، یعنی جو گڑبڑ خواب کے ساتھ خیال بھی ہو۔ وما نحن بتاویل الاحلام، اور ہم
اس طرح کی خوابوں کی تعبیر کو نہیں جانتے، بعالمین ہم اس طرح خوابوں کی تعبیر جاننے والے، ہم تو اہل حکومت لوگ ہیں، ہم سے وزارت کا مسئلہ پوچھو، حکومت کا کوئی مسئلہ پوچھو، سیاست کے بارے میں کوئی بات پوچھو۔ تو گویا کہ ازغاث کہہ کر بادشاہ کے ذہن کے وسوسے کو دور کر دیا کہ آپ پریشان نہ ہو جائیں، یہ ویسے خیالات ہیں، تو گویا کہ اس کا مقصد یہ کہ بادشاہ کی ٹینشن ختم ہو جائے۔ اور ما نحن بتعویل الاحلام بعالمین سے اپنا عذر پیش کر دیا کہ ہم بھی اس طرح خیالات کو جو ہے تعبیر نہیں سمجھتے۔ وقال الذی، کہا اس شخص نے، نجا منہما، جو بچ گیا ان دونوں میں سے، وہ جو جیل کے اندر دو ساتھی تھے اور ایک کو پھانسی دی گئی اور دوسرا بچ گیا، تو اس نے کہا ودکرا مانا اصل میں تھا تذکرہ بعد امتن، اور تذکرہ میں پھر چونکہ باب تفاعل ہے تو تا جو ہے وہ باب تفاعل، زال باب تفاعل کے فا کلمے میں آئے تو اس کی تا کو بھی زال کر دیا۔ اور پھر یہاں پر دو صورتیں ہیں کہ ایک یہ ہے کہ اس زال کو دال کر دیا جائے اور پھر تا کو بھی دال کر دیا جائے اور دال کا دال میں ادغام کیا جائے، اور ایک یہ کہ زال کر کے ودکرا، یہ مختلف صورتیں ہیں۔ تو یہ ودکرا اصل میں تذکرہ تھا، تو ودکرا بعد امتن، یاد مانا تذکرہ، یاد آیا اس ساقی کو یوسف یاد آیا، بعد امتن مانا بعد مدتن، ایک مدت کے بعد، بڑا زمانہ تھا، وہ تقریباً 7 سال کی عمر گزر گئی تھی۔ انا انبئکم، میں تمہیں بتاتا ہوں، بتاویل، اس کی تعبیر، فارسلونی مانا مجھے بھیج دو۔ اس نے کہا جیل میں اس طرح کا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی، اس کے پاس جاؤں گا، آپ مجھے وہاں بھیجیں تو میں اس کی تعبیر جا کر بتا سکتا ہوں۔ بہرحال انہوں نے، بادشاہ نے اس کو اجازت دے دی اور حکومتی انتظام ہوا، اور پھر جیل کی طرف پیغام بھیجا کہ اس کو جیل بھیجا جائے۔ وہ جیل گیا اور جا کر وہاں جیل میں اجازت مانگی تو یوسف سے ملاقات کی، تو درمیان میں ضمنی باتوں کو قرآن نے حذف کر دیا کیونکہ وہ خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آگے جب جیل میں گیا تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی تو فوراً اس نے پہلے سب سے کہا یوسف ایھا الصدیق، مانا یا یوسف، اے یوسف، ایھا الصدیق، جو بالکل سچا ہے قول اور فعل میں، الصدیق، قول میں بھی سچا ہے، فعل میں بھی سچا ہے، ہر عمل میں تو سچا ہے، کیونکہ جیل کے اندر رہے تھے اور یوسف کی صداقت سے واقف کار تھے۔ افتنا مانا بتا ہم کو، فی 7 بقرات، ان 7 گائے کے بارے میں، سمان جو موٹی ہے، یاکلہن کھاتی ہے ان 7 موٹی گاؤں کو، 7 عجاف، 7 دوسری گائیں جو کہ لاغر دبلی ہے، و7 سنبلات، اور 7 بالیاں ہیں خضر سبز، و اخر یابسات، اور دوسری خشک۔ یہ تعبیر ہے، یہ خواب ہے اور اس کی تعبیر بتا دو۔ لعلی، تاکہ میں ارجعو، لوٹوں، یعنی واپس جاؤں، الی الناس، لوگوں کی طرف، یعنی خواب کی تعبیر کے ساتھ جاؤں تاکہ مجھے تعبیر بتائی جائے، اور مقصد یہ ہے کہ لعلہم یعلمون، تاکہ وہ خواب کی تعبیر کو سمجھ جائیں۔ یعلمون سے مراد یہ کہ خواب کی تعبیر کو سمجھ جائیں، یا لعلہم یعلمون، تاکہ وہ آپ کے مرتبہ کو سمجھ جائیں کہ وہ ایسا شخص ہے۔ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تزرعون 7 سنین، قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تزرعون 7 سنین دابا، خواب کی تعبیر بھی بتائی اور تعبیر کے ساتھ ساتھ گویا کہ تدبیر بھی بتا رہے۔ اصل میں جو خواب تھی تو اس میں 2 باتیں تھیں، ایک وہ گائے سبز اور لاغر، اور دوسری وہ موٹی گائے، اور مطلب یہ ہے کہ وہ پتلی گائے، اور دوسرا وہ بالیاں جو کہ سبز اور خشک ہے۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ قحط آئے گی، کیونکہ جب قحط آتی ہے تو قحط کے اندر 2 چیزیں متاثر ہوتی ہیں، حیوانات، جانور تباہ ہو جاتے ہیں، اور پھر فصل بھی تباہ ہوتی ہے، تو فصل تباہ ہوگی، خشک سالی ہوگی۔ اس میں یہ جو بالیاں ہیں اس میں اشارہ ہے فصل کے تباہی کی طرف، تو فصل تباہ خراب ہوئے تو مطلب یہ ہے کہ حیوانات جو ہے اور انسان وہ بھی بڑے قحط زدہ ہو جائیں گے اور تباہ ہو جائیں گے۔ قال، حضرت نے کہا، تزرعون، تم کھیتی باڑی کرو گے، 7 سنین، 7 سال، دابن، پے در پے، دابن جم کر، فما حصدتم، پس جو تم کاٹ دو، حصاد کہتے ہیں فصل کو کاٹنا، فما حصدتم، پس جو فصل تم نے کاٹ دیا، فذروا، اس کو چھوڑ دو، فی سنبلہ، اس کی بال کے اندر، یعنی جو دانے ہیں وہ اس کے خوشے سے نہ نکالا جائے اور اس کے اندر رکھا جائے تاکہ اس کو کیڑا نہ لگ جائے، کیونکہ جب نکال دیا جاتا ہے تو اس کو کیڑے گھن کہتے ہیں، وہ لگ جاتے ہیں اور یہ پھر خراب ہو جاتا ہے۔
الا قلیلا مگر کم مما تاکلون جو تم کھاتے ہو، جو کھانا ہے تو وہ ظاہر بات ہے وہ اس کو نکال دو، جو کھانا نہیں ہے تو اسی طرح وہ دانہ جو ہے اس کے خوشے کے اندر اپنی بال کے اندر رہے۔ ثم یاتی پھر آئیں گے من بعد ذالک اس زمانے کے بعد 7 جو سال ہے جس میں مطلب فروانی ہوگی، قحط نہیں ہوگی، بارشیں ہوگی، موسم اچھا ہوگا۔ اس کے بعد 7 سال شداد سخت، شداد کا معنی وہ قحط والے ہوں گے، یا کلنا کہ وہ کھا جائیں گے وہ خشک سال، ماں اس کو قدم تم جو تم نے آگے بھیجا لہن ان کے لیے، ماں یعنی سال نہیں کھائیں گے بلکہ اہل وہ معنی وہ لوگ کھائیں گے مراد، یا کلنا یہ لوگ کھائیں گے مراد وہ اسناد مجازی ہے کہ وہ 7 سال کھائیں گے، معنی اس 7 سال کی قحط سالی میں وہ لوگ کھائیں گے، ماں اس چیز کو قدم تم جو تم نے رکھا ہے من آگے جو بھیجا لہن ان کے لیے، الا قلیلا ہاں مگر جو کم ہے مما تحسنون جن کو تم نے محفوظ کیا ہے بطور تخم اور بیج کے لیے، تو بیج کے لیے جو ہے اس کو باقی رکھا جائے گا اسی طرح خوشے کے اندر۔ یہ حضرت نے خواب کی تعبیر بتانے کے بعد ایک مزید بات اضافی بات بتائی ہے، ثم یاتی پھر آئے گا من بعد ذالک ان 7 جو خشک سالی والے سال ہیں قحط والے، ان کے بعد عامن ایک سال آئے گا فیہ اس سال کے اندر یغاث الناس لوگوں پر مین برسایا جائے گا، یعنی سیراب کر دیے جائیں گے لوگ، خوب بارش ہوگی، وفیہ یعصرون اور اسی سال کے اندر لوگ رس کو نچوڑیں گے، کوئی کہ خوب شربتیں بنائیں گے، شراب بنائیں گے، جوس بنائیں گے، مختلف قسم کے کیلے جوس اور منع فروانی ہوگی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یا تو بذریعہ وہی یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہی کے ذریعے حضرت یوسف کا گویا کہ ایک معجزہ ہے، مختلف معجزات یہاں پر حضرت یوسف کے ذکر ہو رہے ہیں، یا یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عقل اور انداز اٹکل سے ہی معلوم کیا، کیونکہ ظاہر بات ہے 7 سال جب وہ موسم اچھا ہوگا اس کے بعد 7 سال خشک سالی ہوگی، تو ظاہر بات ہے کہ 7 سال قحط سالی اور خشک سالی ہے تو اس کے بعد پھر خشک سالی ختم ہو جائے گی، اور ختم ہونے کے ساتھ یہ کہ اس سال بارش ہوگی، تو اس لیے وہ معلوم ہو جاتا ہے، اس لیے کہا وفیہ یعصرون۔ تو گویا کہ حضرت نے خواب بھی بتایا، خواب کی تعبیر بھی بتائی اور خواب کی تدبیر بھی بتائی، اور اس سے کسی قسم کا گلہ شکوہ نہ کیا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا، آپ نے میرا حال کا تذکرہ کیا یا نہ کیا۔ یہ گویا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات کی شان اور مقام اور مرتبہ ہے۔